ویلکم ٹو آور چینل۔ ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر، فارس یعنی ایران کے بادشاہوں کا کسریٰ، یمن کے بادشاہوں کا طبع، ترک بادشاہوں کا حاکان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس وہ دائی آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دائی کا جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمن سے کہا، میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کی ترکیب کروں، لیکن اس بچے سے مجھے محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ علیہ السلام کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بہن مریم نے فوراً اپنی امی جان علیہ رحمت الرحمن کو جاسوسوں کی اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمن کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی۔ گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعونیوں نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا، واپس چلے گئے اور امی جان علیہ رحمت الرحمن کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی۔ چنانچہ امی جان علیہ رحمت الرحمن نے آپ علیہ السلام کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امی جان علیہ رحمت الرحمن ایک بڑھئی کے پاس صندوق بنانے کے لیے گئیں۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے وہ فرعونیوں سے بچ جائے۔ اس بڑھئی نے ان کو صندوق تو بیچ دیا لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے۔ جب بڑھئی ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعونیوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کھول دی۔ وہ دوبارہ فرعونیوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے مگر پھر گونگا ہو گیا۔ ہاتھوں کے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاگل سمجھتے ہوئے اسے دوبارہ مارا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ تیسری مرتبہ پھر انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو زبان پھر بند ہو گئی اور اندھا ہو گیا۔ پٹائی کر کے پھر اسے بھگا دیا۔ اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے دے گا تو پھر کسی کو اس بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کو بولنے اور دیکھنے کی طاقت لٹا دی۔ فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے
انہی دنوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان علیہا رحمت الرحمٰن نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک چھپا کر رکھا، پھر فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا، اور جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا، پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 9، ترجمہ کنز الایمان، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امی جان علیہا رحمت الرحمٰن بے حد پریشان تھیں کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخرکار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان علیہا رحمت الرحمٰن کو فرعون کے محل میں لے گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امی جان علیہا رحمت الرحمٰن کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امی کا نام یوحانس اور ابو کا نام عمران ہے۔ بیان کردہ حقائق سے درس ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، رب العزت نے اس بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمے لگا دی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ علیہ السلام کو اپنی امی جان علیہا رحمت الرحمٰن کی گود میں پہنچا دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے۔ اچانک آپ علیہ السلام نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر میں دے ماری۔ فرعون اس مار پر سوچ میں پڑ گیا اور آخرکار آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، اے بادشاہ غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر، کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے، اگر تو چاہے تو اس کو آزما لے۔ میں تھال میں سونا اور انگارہ رکھ کر دیتی ہوں، تو دیکھ لے یہ کس کو اٹھاتا ہے۔ فرعون اس کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر جب اس کی تپش یعنی جلن محسوس ہوئی تو اسے پھینک دیا۔ اس طرح فرعون اپنے ناپاک ارادے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو ذبح کرنے سے باز رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جا کر اسے نیکی کی دعوت کا حکم فرمایا، مگر منہ میں انگارہ رکھ لینے کی وجہ سے زبان مبارک میں لکنت آ گئی، لہٰذا آپ علیہ السلام اپنے پاک پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض گزار ہوئے۔ اس کا بیان پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 36 میں اس طرح کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھے، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، تیری مانگ تجھے عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، لکنت دور فرما دی، اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر بنا دیا۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔